تلک الرسل شروع ہوتا ہے انبیاء کرام کی فضیلت کے تعارف سے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض رسولوں پر اللہ نے فضیلت دی ہے، مقام و مرتبہ دیا ہے۔ اور اسی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، تو ایسی فضیلتوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اور تلک الرسل کے شروع میں ہمیں قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کا بھی تعارف ہوتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت ہے، لیکن آیت الکرسی آیتوں کے اعتبار سے سب سے عظیم آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں تقریباً 17 چیزیں بتائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے متعلق، یعنی ایک معبود کو کیسے ہونا چاہیے، جس کی عبادت کی جائے، ایک رب کو کیسے ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے 17 پوائنٹس کی شکل میں اپنا تعارف کرایا ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی ایسی عظیم آیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کو بہت سارے مقامات پر پڑھنا بھی ثابت ہے۔ جیسا کہ ایک مقام وہ ہے، آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی بندہ ہر فرض نماز کے بعد، فجر کے بعد، ظہر بعد، عصر بعد، مغرب بعد، عشاء بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، آیت الکرسی کو پڑھتا ہے، اس کے جنت میں جانے سے صرف اور صرف اس کی موت ہی اسے روک سکتی ہے۔ اگر کوئی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو جنت میں جانے سے روکنے والی چیز صرف اور صرف انسان کی موت ہی ہے۔ ایک فضیلت۔ دوسری فضیلت یہ بتائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جیسا کہ مشہور واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اور شیطان کا واقعہ ہے، کہ جس میں شیطان نے خود بتایا تھا کہ آپ آیت الکرسی پڑھیں گے تو میں نہیں آؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگرچہ کہ جھوٹا تھا شیطان، مگر اس نے سچی بات بتائی۔ تو یہاں بھی معلوم ہوا کہ آدمی چاہتا ہے کہ اب میرے دکان و مکان میں خیر و برکت آئے، جنات سے، شیاطین سے حفاظت ہو، تو آدمی کو کثرت سے آیت الکرسی ان جگہوں پر، ان مقامات پر پڑھنا چاہیے۔ میں بول رہا ہوں کہ پڑھنا چاہیے، لکھ کر لگانا نہیں چاہیے کہ آپ بس ایک کوئی امیج خرید لیے، کوئی نقشہ خرید لیے، اپنی دکان میں لگا دیے اور سوچ رہے ہیں کہ اس سے برکت آئے گی۔ نہیں، چیزوں کو پڑھنے سے برکت آتی ہے، چیزوں کو پڑھنے سے برکت آتی ہے۔ برکت کلمات کی ادائیگی میں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو آیت الکرسی یاد ہے، آپ کو سورۃ الفاتحہ یاد ہے، تو صرف یہ یاد ہونا کافی نہیں ہے، پڑھنا ضروری ہے۔ تو اسی طرح آیت الکرسی پڑھنے سے بھی شیاطین سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک اور چیز جو بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی بندہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ کی جانب سے اس پر ایک محافظ، نگران فرشتے کو مسلط کر دیا جاتا ہے کہ کبھی کبھار آدمی رات کو سو جاتا ہے، کسی کیڑے نے کاٹ لیا، پتنگے نے کاٹ لیا، یا پھر کبھی انسان نیند میں گھبرا کر بیدار ہوتا ہے، پریشانی کا شکار ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں نیند میں ہو سکتی ہیں انسان کے ساتھ۔ تو کہا گیا کہ جو بندہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر باوضو سوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس پر ایک نگران فرشتے کو مقرر کر دیا جاتا ہے۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ یہ فرشتہ نگرانی بھی کرتا ہے اور اس کے حق میں دعائے خیر بھی کرتے رہتا ہے۔ ایک اور مقام آیت الکرسی کے پڑھنے کا یہ بتایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی کو صبح کے اذکار میں بھی اور شام کے اذکار میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ آیت الکرسی بڑی جامع آیت ہے، اور اس میں اس کو آیت الکرسی اس لیے کہا جاتا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کرسی کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ آیت الکرسی کے بعد ایک مشہور آیت کریمہ ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں زیادتی نہیں ہے۔ یہ کب ہے؟ یہ کب ہے؟ ایک آدمی اسلام قبول کرنے سے پہلے کی بات ہے۔ ایک آدمی اسلام قبول کرنے سے پہلے اس پر زیادتی نہیں کی جائے گی،
اس کو دین سمجھایا جائے گا، اسے دین بتایا جائے گا، دین میں آنے کی دعوت دی جائے گی، دین قبول کرنے کی ترغیب دی جائے گی، دین کی اچھائیوں کو اس کے سامنے رکھا جائے گا، جنت کے بارے میں شوق دلایا جائے گا، جہنم سے ڈرایا جائے گا، لیکن اس پر زیادتی نہیں کی جائے گی کہ کسی بندے کے سامنے گن پوائنٹ پر اسے نہیں کہا جائے گا کہ تم اسلام قبول کرو، کسی تلوار کے سائے میں نہیں کہا جائے گا کہ تمہیں اسلام قبول کرنا ہی ہوگا، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ ہاں، جب کسی نے اسلام قبول کر لیا، جیسا کہ میں اور آپ ہیں، جس نے اگر اسلام میں اگر کوئی داخل ہو گیا تو اسلام کی ساری چیزیں عمل کرنا پھر ضروری ہے، اسلام کی ساری چیزوں پر عمل کرنا ضروری نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مثال کے طور پر کوئی چھوٹا معصوم بچہ ہے، 7 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، کہا گیا کہ بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کی تاکید کرو، بتاؤ انہیں نماز کیسے پڑھنا ہے، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کا بستر الگ کرو اور نماز نہ پڑھنے پر اسے مارو کہا گیا، یعنی دین کا پابند بنانے میں سختی کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو دین قبول کرنے میں سختی نہیں ہوگی، ترغیب ہوگی، اسے ڈرایا جائے گا، بتایا جائے گا، لیکن سختی اس وقت ضرور ہوگی جب کوئی اسلام میں داخل ہو جائے گا اور اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 ایسے واقعات کا تذکرہ کیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنے کی دنیا میں مثال دی ہے، اور سورۃ البقرہ میں مکمل ایسے 5 واقعات اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، 5 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جس میں دنیا ہی میں ایک آدمی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں آپ نے بنی اسرائیل کا واقعہ سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل والوں کو بنی اسرائیل میں ایک آدمی کا قتل کر دیا گیا، اس آدمی کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ کس نے قتل کیا، گائے کا واقعہ ہے۔ تو جب ان سے کہا گیا کہ آپ ایک گائے لائیے تو ان لوگوں نے گائے کے بارے میں سوال کرنا شروع کیا، ان کے سوالوں کا جواب دیا گیا تو گائے ملنا مشکل ہو گئی، آخر میں گائے ملی۔ گائے ملنے کے بعد انہوں نے انشاءاللہ کہا، انشاءاللہ کہنے سے گائے ملنا ان پر آسان کر دیا گیا۔ گائے ملی اور اس کا گوشت لے کر جو آدمی مردہ تھا اس پر ڈالا گیا تو وہ آدمی زندہ ہوا اور اس نے بتایا کہ مجھے اس آدمی نے قتل کیا ہے۔ ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے سلسلے میں کہا ثم بعثناکم من بعد موتکم، ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں پھر دوبارہ زندگی دی ہے۔ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، دوسرا واقعہ۔ تیسرا واقعہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم سے کہا کہ تم مر جاؤ، سارے کے سارے مر گئے۔ ثم احیاہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر دوبارہ زندہ کیا۔ تیسرا واقعہ۔ چوتھا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے بادشاہ کے سامنے جب کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور جو موت دیتا ہے، تو بادشاہ نے کیا کیا؟ اس کے بعد والا واقعہ، بادشاہ نے کیا کیا؟ 2 لوگوں کو بلایا کہ اور کہا کہ اس آدمی کو سزا ملنی تھی، اس کو موت ہونے والی تھی، میں اسے زندگی دے رہا ہوں، اور دوسرے کو بلایا یہ بے قصور ہے، اس کو زندگی جینے تھا مگر میں اسے موت دے رہا ہوں۔ بادشاہ نے اپنے بھونڈے طریقے سے کسی کو مار دیا اور کسی کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے، ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد کہا میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو واقعی خدا ہے تو سورج کو کسی دن مغرب سے نکال دے۔ بادشاہ یہاں پر مبہوت ہو گیا۔ اس کے بعد والی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے چوتھے واقعے کا تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ایک آدمی، بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، ایک آدمی راستے سے جا رہا تھا، دیکھا کہ بستی میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی موجود نہیں ہے بستی میں، تو اس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اس بستی کو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا، دوبارہ زندہ کیسے کرے گا اللہ تعالیٰ اس بستی کو۔ 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو موت دے دی۔ بعض روایات میں جیسا کہ میں نے کہا وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، موت دے دی، 100 سال تک موت کی حالت میں رہے۔ ساتھ میں ان کی جو سواری، ان کا گدھا بھی تھا، ان کا کھانا پانی بھی تھا وہاں پر۔
اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں بیدار کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر بیدار کیا، بیدار کر کے بتایا کہ دیکھو ہم نے تمہیں 100 سال تک موت جیتی، اور یہ دیکھو تمہارا یہاں پر تمہارا گدھا تمہاری سواری بھی پڑی ہوئی ہے، اور یہاں پر تمہارا کھانا بھی رکھا ہوا ہے۔ اور پوچھا ان سے قال کم لبثت، قال لبثت یوما او بعد یومین، کہ میں 1 دن سویا رہوں گا یا 2 دن سویا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تم اتنے لمبے سال تک زندگی گزارے ہو۔ وانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، جو کھانا تم نے لایا تھا اپنے کھانے کو دیکھو، وہ ابھی تک خراب نہیں ہوا ہے۔ تمہارا جو کھانا تھا، کھانا اور ایک جانور رکھا ہوا ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ کھانا جلدی خراب ہو جاتا اور جانور باقی رہتا، لیکن ایسے ہوا تھا کہ کھانا ایسے ہی تر و تازہ ہے، اور بازو میں ادھر ان کی جو سواری جو گدھا تھا یہ مر چکا ہے، ہڈیاں سب گل سڑ چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو، اس بندے کو، اپنے نیک بندے کو بیدار کیا اور بتایا کہ میں نے تمہیں 100 سال تک موت دی تھی، اب اپنا کھانا دیکھو اور اپنی سواری دیکھو۔ دیکھنے کے بعد وہ خود بھی پریشان ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، اور اس کے سامنے یہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی اور بتایا کہ ہم مرنے والی چیز کو، فنا ہونے والی چیز کو باقی رکھ سکتے ہیں، اور باقی چیز کو ہم موت دے سکتے ہیں، یعنی موت کے اوپر بھی، حیات کے اوپر بھی اختیار ہمارا ہے۔ اس سورۃ البقرہ میں موت و حیات کا 4تھا واقعہ رہا۔ 5واں اور آخری واقعہ، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ پروردگار، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مرنے کے بعد زندہ کیسے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ آپ یقین نہیں رکھتے، دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو یقین نہیں ہے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں مجھے یقین ہے، لیکن میں اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ جا کے کچھ پرندے لے لو، 4-5 پرندے لے لو، ان پرندوں کو اپنا دوست بناؤ، اپنی مانوسیت عطا کرو۔ پرندوں کے ساتھ، اگر جانوروں کے ساتھ آدمی زیادہ دیر وقت تک گزارتا ہے تو پرندے اس کا اشارہ، اس کی آواز سمجھنے لگتے ہیں۔ اپنے سے مانوس کر لو، اور پھر مانوس ہو جائیں تو ان پرندوں کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد ان کا گوشت اچھی طرح آپس میں مکس کر دو، اور اس کے بعد لے جاؤ، لے جا کے ادھر ایک پہاڑ پر، ادھر ایک پہاڑ پر، ادھر ایک پہاڑ پر ان پرندوں کو رکھ دو اور آواز لگاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، کچھ پرندے لیے، مانوسیت اختیار کی ان پرندوں کے ساتھ، اور اس کے بعد ان کو ذبح کیا، ان کا گوشت آپس میں ملا دیا، لے جا کر پہاڑوں پر رکھا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تو جو پرندہ ابراہیم علیہ السلام سے مانوس تھا، وہی پرندہ جس کا نام لیتے گئے، وہی پرندہ زندہ ہو کر آتا گیا۔ تو 5 واقعات سورۃ البقرہ میں ایسے بتائے گئے ہیں جس میں دنیا ہی میں مرنے کے بعد زندگی کی مثال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی سورۃ البقرہ میں یہ بھی کہا کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کہ تم اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جبکہ تمہارے اندر جان نہیں تھی، اللہ نے تمہارے اندر جان ڈالی ہے۔ اس کے بعد صدقہ و خیرات کی لمبی لمبی مثالیں دی گئیں۔ صدقہ و خیرات کے بارے میں بتایا گیا کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے وہ مال اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اتنا زیادہ بدلہ دیتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک بیج زمین میں پیرتا ہے تو اس ایک بیج سے ایک درخت بنتا ہے، اس کی بالیاں نکلتی ہیں، اور اسی طرح ایک بالی سے 700 بالیاں جس طرح نکلتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایک صدقے کو، 1 روپیے کو، یعنی ایک صدقے کو اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کر اس طرح اس کا ثواب دیتا ہے۔ یہاں پر صدقہ و خیرات کے کچھ آداب بتائے گئے ہیں، ان آداب کا خیال رکھنا میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ عموماً ہم صدقہ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، واقعی بہت اچھا کام ہے، لیکن کچھ باتیں بتائی گئی، کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اپنا صدقہ دینے کے بعد اپنے صدقے کو احسان جتا کر ضائع مت کرو، صدقے کو احسان جتا کر ضائع مت کرو، اور صدقہ دینے کے بعد سامنے والے کے سامنے تکلیف دہ باتیں، تانے والے باتیں مت کرو، کہ آپ صدقہ بھی دے رہے ہیں، احسان جتا رہے ہیں، اور سامنے والے کو تانا مار رہے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کو ایسا صدقہ پسند نہیں ہے، اور بلکہ
ताना मारने वालों को अल्लाह ताला ने एक जवाब दिया, बेहतरीन जवाब दिया कि जब लोगों से कहा जाता है कि आप सदका करो, गरीबों में यतीमों में माल तकसीम करो, तो बाज़ एतराज़ करने वाले उस ज़माने में ये एतराज़ करते थे, हम इनको क्यों दे, अगर इनको खिलाना होता तो अल्लाह ताला खिला देता। सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने जिक्र किया है, अगर इनको खिलाना होता, गरीबों मिस्किनों यतीमों को खिलाना होता तो अल्लाह खुद खिला देता, हम क्यों खिलाएं। ताने मारा करते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि सदका व खैरात में अल्लाह ताला को ताना पसंद नहीं है, एहसान के बाद एहसान जतलाना अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। और जो आदमी एहसान जतलाता है अल्लाह तबारक व ताला क़यामत के दिन ऐसे बंदे की तरफ देखेगा भी नहीं। और ये भी बताया गया कि सदका अपने अच्छे माल से दो, ऐसा नहीं कि आपके घर में कोई चीज़ ख़राब हो रही है, सड़ रही है, जिसे आप भी नहीं खा सकते, अब आपको ख्याल आ रहा कि इसको सदका दिया जाए। नहीं, सदका अच्छी चीज़ें दो। आपके गोडान में कोई चीज़ पड़ रही है, सड़ रही है, ख्याल आ रहा कि इसे मैं तो नहीं खा सकता, इसे लेकर मैं गरीबों में तकसीम कर दूं, नहीं, तो अच्छा माल सदका व खैरात में दो, अच्छा माल अच्छी चीज़ें सदका व खैरात में दो। और शैतान के बारे में बताया गया कि शैतान इंसान को गुमराह करता है, फ़कीरी का डर दिलाता है कि अगर मैं सदका करूँगा तो मेरे पास माल ख़त्म हो जाएगा, बखीली का हुक्म देता है। तो अल्लाह ताला ने कहा मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़, जो माल तुम्हारे पास है वो ख़त्म होने वाला है, और जो माल तुमने सदक़े की शक्ल में अल्लाह के पास भेजा है वो हमेशा बाकी रहने वाला है। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में भी यही कहा गया, मा नक़सत मालुन मिन सदक़तिन, कि सदक़े से माल में कमी नहीं आती, सदक़े से माल में कमी नहीं आती। क्यों नहीं आती? अल्लाह ताला उस सदक़े का सवाब बड़ा चढ़ा कर देने वाला है। अल्लाह ताला उस 1 रुपये को 70 रुपये 700 रुपये तक बड़ा चढ़ा कर देने वाला है। और बाज़ इसी आयत में कहा गया वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, जिसके लिए अल्लाह ताला चाहता है 700 से भी ज़्यादा बढ़कर देता है, ये अल्लाह का एहसान है। और सदक़े के आदाब में एक ये भी बात बताई गई, सदका करते वक्त सिर्फ उन लोगों को मत दो जो तुम्हारे सामने हाथ फैलाते हैं। सदका करने के वक्त उन लोगों का भी ख्याल करो जो अपनी खुददारी की वजह से आपके सामने हाथ नहीं फैलाते मगर वो जरूरतमंद हैं। लिस्साइल वल महरूम, एक आदमी है उसे जरूरत है, वो आके मांगता है आपके पास, उसको तो देना ही है। और एक वो आदमी है, खुददार आदमी है, ऐसा है जो आपके सामने हाथ नहीं फैलाता, मांगता नहीं है मगर वो मुस्तहिक है। सदक़े के आदाब में से ये भी बताया गया, ऐसे लोगों को तलाश करके सदका व खैरात। सदक़े का तज़किरा क्यों किया गया? तीसरे पारे में सदक़े का तज़किरा क्यों किया गया, सदक़े के बारे में क्यों बताया गया? क्योंकि सदका जो है ना, सदका या ज़कात जो है ना, ये निअमल बदल है उस सूद का जिसको अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। और अल्लाह ताला ने कहा कि जो सूद खाता है, सूद खिलाता है, ऐसा आदमी क़यामत के दिन हवास बाख्ता हालत में उठेगा। और सदक़े को, सूद को, दोनों को मुवाजना करके इसलिए बयान किया गया, यहूद और नसारा की फाइनेंशियल हालत जो थी, उनका मुआशी, जो भी उनका मुआशी गुजारा था वो सूद की बुनियाद पर था। अल्लाह ताला ने इस सूद के ख़ात्मे के लिए सदका को अल्लाह तबारक व ताला ने आगे बढ़ाया और कहा कि यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, अल्लाह ताला सूद को ख़त्म करता है और सदक़े को अल्लाह ताला आगे बढ़ाता है। और ये भी कहा कि अगर कोई सूद के मामले में, अगर कोई सूद के मामले में तौबा नहीं करेगा, सूद से कोई बाज नहीं आएगा, सूद देने से, लेने से बाज नहीं आएगा, ऐसे आदमी को अल्लाह से जंग के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अल्लाह अकबर। हम में से किसकी ताकत है कि अल्लाह से जंग करे? सूद के बहुत सारे दर्जे हैं, सूद के गुनाह के बहुत सारे दर्जे बताए गए, और सूद लेने वाले पर, देने वाले पर, गवाह बनने वाले तमाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। और सूद के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक तो सदक़े को निअमल बदल बताया, और सदक़े के साथ अल्लाह ताला ने कर्ज के मामले में कहा कि एक दूसरे को जरूरत पड़ने पर कर्जा दे लिया करो। और कर्जे के आदाब बताए गए कि कर्ज जब दिया करो, लिया करो तो उसको लिख लिया करो, उसको लिख लिया करो। तो एक तो मुआशी हालत भी बताई गई, उसका बदल भी बताया गया। आपको सूद से बचना है तो आपको
صدقہ و خیرات کو زیادہ فروغ دینا ہوگا. اور یہ بھی بتایا گیا کہ اگر کوئی قرض لے رہا ہے تو قرض دینے کے ساتھ ساتھ اس بندے کو مہلت بھی دے دو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے حق میں دعائے خیر فرمائی ہے جو آدمی لیتا ہے اور دیتا ہے، خریدتا ہے، بیچتا ہے، اور ساتھ میں اگر کسی کو قرضے کے طور پر پیسے دیتا ہے تو اسے وصول کرنے میں مہلت بھی دیتا ہے، وصول کرنے میں مہلت بھی دیتا ہے. اور آخری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی 2 عظیم آیتوں کا تذکرہ کیا. ان 2 آیتوں کو بہت اہم آیتیں قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ 2 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے، اس خزانے سے ان آیتوں کو نازل کیا گیا ہے. اور یہ آیتیں اس سے پہلے کبھی بھی نازل نہیں ہوئی تھیں. ان میں ایمانیات کا تذکرہ ہے، رسولوں کے ایمان کا تذکرہ ہے، اور ایک سب سے جامع آیت، ہمارے پورے دین کا خلاصہ جسے کہتے ہیں، وہ جملہ اسی آیت میں موجود ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. کسی غریب سے اللہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے جہاد کیوں نہیں کیا، تو نے حج کیوں نہیں کیا، تو نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی، نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ. کسی بیمار سے اللہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے روزہ کیوں نہیں رکھے گا، نہیں پوچھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ جس بندے کی جتنی طاقت ہوگی اس کی طاقت کے اعتبار سے اللہ اس سے محاسبہ کرے گا، اس کے عمل کے سلسلے میں اللہ اس سے سوال کرے گا. اسی لیے کہا گیا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تمہاری جتنی طاقت ہے نا اپنی طاقت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو، پوری طاقت پوری کوشش ڈال دو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے. اور اسی آیت میں کہا گیا کہ اے اللہ اگر ہم بھول جائیں، ہم سے غلطی ہو جائے تو پروردگار ہمیں معاف کر دینا، اور ہمیں ہمارے ساتھ ان لوگوں کی طرح سلوک نہ کرنا جن کو ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ان کی زندگی میں ڈالا گیا. اور ان آیات کے ذریعے یہ بھی بتایا جاتا ہے، حدیث میں یہ بات بھی وارد ہے کہ اگر کوئی ان آیات کے ذریعے سوال کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. ان آیات کے ساتھ سورۃ البقرہ ختم ہوتی ہے. یہاں سے قرآن مجید کی تیسری سورت سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے. آل عمران یہ دراصل حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا خاندان کا تذکرہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا تذکرہ ہے. آل عمران کے آغاز میں بتایا گیا کہ یہود و نصارہ گمراہ کیوں ہوئے. ان کو بھی کتاب دی گئی تھی، ان کو بھی تورات دی گئی تھی، انجیل دی گئی تھی، یہ لوگ گمراہ کیوں ہوئے. گمراہ ہونے کا مطلب کیا تھا؟ ہمیں قرآن مجید دیا گیا ہے تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو بھی قرآن مجید دیا گیا ہے، اور آپ سے پہلے والی قوموں کو بھی کتاب دی گئی تھی، وہ گمراہ ہوئے. گمراہ ہونے کی وجہ بتائی گئی، جو آیتیں جس لیول پر بتائی گئی ہیں ان آیتوں کو اسی حد تک قبول کیا جائے. بعض آیتیں ہوتی ہیں محکم آیتیں ہوتی ہیں، واضح آیتیں ہوتی ہیں، پڑھنے کے بعد ہر آدمی کے سمجھ میں آ جانے والی آیتیں ہوتی ہیں، اور بعض آیتیں ہوتی ہیں جنہیں ہر کوئی آسانی سے نہیں سمجھ سکتا، جنہیں مشابہ آیتیں کہا جاتا ہے اور مشتبہ آیتیں کہا جاتا ہے. مشابہ آیتیں کہا جاتا ہے کہ یہ آیتیں اہل علم ہی کو سمجھ میں آئیں گی. تو اہل کتاب نے ہر آیتوں میں اپنی طرف سے اپنی من مانی تشریح انہوں نے کی، اور یہ بھی کہا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. دعا سکھائی گئی کہ کتاب دینے کے بعد، ہدایت دینے کے بعد کہیں تم بھی یہود و نصارہ کی طرح گمراہ نہ ہو جانا، اس لیے دعا کرو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، پروردگار ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو بدلنا نہیں، ہمارے دلوں کو قائم رکھنا، ہدایت پر قائم رکھنا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں سمجھیے کہ اپنے دین کا تعارف کرایا اور کہا کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہیں ہے. اللہ کے پاس دین کا تصور ہی اسلام ہے. یہود و نصارہ اگرچہ کہ ان کے پاس دین آیا تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی گئی شریعت کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میری اطاعت کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا.
اور عیسیٰ علیہ السلام جس کو نصارہ نبی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہو کر آئیں گے دنیا میں، دوبارہ واپس آئیں گے، تو ان کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کے سوا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی راستہ، کوئی حل نہیں ہوگا۔ تو انبیاء بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، تو عام لوگوں کو بدرجہ اولیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کا تذکرہ کیا کہ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول کی بات سنو۔ اے محمد آپ کہہ دیجئے اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو رسول کی بات ماننا ہوگا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ نے کہا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، نعوذ باللہ کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں۔ تو جواب دیا گیا اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار ہو، یہ جو رسول محمد آیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، اس کی اتباع کرو۔ اور اس کے بعد یہود و نصارہ کو بتایا گیا کہ تمہارے خاندان میں، تمہارے دین میں تم جس کو اپنا پیشوا مانتے ہو عیسیٰ علیہ السلام، ان کی امی کا تذکرہ دیکھو، اور عیسیٰ علیہ السلام کی امی کا تذکرہ کیا ہے دیکھو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو نانی تھی حضرت مریم کی امی، تو انہوں نے جب حضرت مریم علیہ السلام ابھی ان کے پیٹ میں تھیں تو اللہ سے ارادہ کیا تھا، نیت باندھی تھی کہ پروردگار میرے یہ جو پیٹ میں اولاد ہے، اگر یہ لڑکا ہوا تو میں تیرے دین کی راہ میں چھوڑ دوں گی۔ مگر جب لڑکی پیدا ہوئی تو کہا پروردگار میں سوچی تھی کہ لڑکا ہوگا تیرے دین کی راہ میں چھوڑوں گی، یہ تو لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو جواب دیا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ میں لڑکا لڑکی کام کے اعتبار سے، مزاج اور فطرت کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے، میری تو یہ لڑکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم اس کو ہم اپنے دین کے لیے چن لیں گے۔ اور جب مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تھیں تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اب ان کو وقف کر دیا ہے اللہ کی راہ میں ان کی امی نے۔ مریم علیہ السلام کی کفالت کون کریں گے؟ قرآن اندازی کی گئی، چٹی ڈالی گئی، تو ہر بار مریم علیہ السلام کے خالو حضرت زکریا کا نام نکلا تو حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی ذمہ داری کفالت کو قبول کر لیا۔ اور جب مریم علیہ السلام مسجد اقصی بیت المقدس میں ایک جگہ ایک کونے میں عبادت کرتی تھی، جب حضرت زکریا ان کے پاس جاتے تھے تو وہاں پر دیکھتے تھے کہ کچھ ایسے پھل رکھے ہوئے ہیں جو اس موسم کے نہیں ہیں۔ یہ حضرت مریم کا معجزہ یا ان کی کرامت تھی کہ بنا موسم کے پھل ان کے پاس موجود ہوتے تھے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی پروردگار تو جب موسم نہیں ہے تب اس وقت بھی پھل دینے والا ہے، تو میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے، مجھے ایک اولاد کی ضرورت ہے، پروردگار مجھے اولاد عطا فرما۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے نوازا گیا۔ اور اس کے بعد فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا، مریم علیہ السلام سے کہ آپ کے بھی ایک بیٹا ہوگا جس کا نام عیسیٰ ہوگا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، انشاءاللہ ہم سورہ مریم میں بتائیں گے اس سلسلے میں تفصیل کے ساتھ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی قرار پائے، ماں کی گود سے ہی ان کو بولنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا، نبی بنائے گئے۔ اور نبی بننے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ایسا تھا، ایسا معجزہ دیا گیا، اگر کوئی اپنی ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا، اللہ کا نام لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اس کی آنکھیں واپس آ جاتی۔ کسی کو کوڑ کی بیماری ہوتی، جسم میں پورے زخم بھر گئے ہوتے، تو عیسیٰ علیہ السلام جاتے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو وہ اچھا ہو جاتا۔ اتنا ہی نہیں، اور اگر کوئی مر چکا ہوتا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اسے اٹھنے کے لیے بولتے تو وہ اٹھ جاتا۔ یہ معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا، اور لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا، تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے کیسے پیدا کیا؟ لوگوں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے آدم کو بھی تو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تخلیق کے اعتبار سے انسانوں کو پیدا کرنے کے اللہ نے 4 طریقے اپنائے ہیں۔ پہلا طریقہ آدم علیہ السلام کا، جن کو باقاعدہ مٹی سے پیدا کیا، ان کے جسم میں روح پھونکی گئی۔ دوسرا طریقہ حضرت حوا کا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پھسلی سے امی حوا کو پیدا کیا۔
تیسرا طریقہ وہ ہے میاں بیوی کے ملنے سے، ایک مرد اور ایک عورت کے ملنے سے انسان پیدا ہوتے ہیں جیسا کہ پوری انسانیت پیدا ہوئی، تیسرا طریقہ۔ اور چوتھا طریقہ حضرت مریم کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ 4 طریقے بتائے گئے، اور یہ بھی کہا کہ جب تم کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ایک معجزانہ طریقے سے ہوئی ہے اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، تو تمہارے سامنے مثال ہے کہ آدم اور حوا بھی تو اسی طرح پیدا ہوئے ہیں، ان کی عبادت کیوں نہیں کی جاتی؟ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا مباہلے کی دعوت دی۔ مباہلہ کہتے ہیں جب دونوں فریق کہیں میری بات صحیح ہے، سامنے والا فریق کہتا ہے میری بات صحیح ہے، تو ایسے وقت میں دونوں فریق آمنے سامنے ہوں گے، مباہلہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ اگر میں حق پر ہوں تو مجھے قائم رکھ، اگر میں حق پر نہ ہوں تو مجھے ختم کر دے۔ دونوں فریق مباہلہ کریں گے۔ تو یہود و نصارہ کو مباہلہ کی دعوت دی گئی۔ قل یا اہل الکتاب فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل، کہ جاؤ جا کر اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو لا لو اور ان کے سامنے مباہلہ کرو کہ پروردگار اگر ہم سچے ہیں تو ہمیں زندہ رکھ، ہماری بات کو قائم رکھ، اور ہم اگر سچے نہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ختم کر دے۔ اللہ نے مباہلے کی دعوت دی، چونکہ یہ لوگ جھوٹے تھے، مباہلے کے لیے نہیں آئے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ اہل کتاب جب اتنا سب کچھ ہے، تم جانتے ہو کہ ہم سچ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، آؤ اس کلمے کی طرف جو ہم میں اور تم میں برابر ہے، آؤ اس کلمے کی طرف، اس دین کی طرف جس کی دعوت تمہارے انبیاء نے دی ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت سے باز آ جاؤ، عزیر علیہ السلام کی عبادت سے باز آ جاؤ، اور اللہ نے ہم میں اور تم میں جو کلمہ مشترک رکھا ہے توحید کا کلمہ، اس کلمے کے مطابق زندگی گزارو۔ اور یہ بھی کہا کہ تم جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے باپ اور ابراہیم علیہ السلام کے ہم طریقے پر ہیں، معلوم ہونا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ وہ مشرک تھے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام سچے دین پر عمل کرنے والے اللہ کے دوست تھے، اور اللہ تعالیٰ بھی ایمان والوں کا دوست ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی ایک اور روش کا تذکرہ کیا کہ دین کے نام پر یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچ دیتے ہیں، اللہ کی آیات کو بدل دیتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نبی بنایا ہے تو نبی بننے کے بعد یہ لوگوں سے کہتا پھرے لوگوں دیکھو اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور تم میری عبادت کرو۔ کسی انسان کے لیے یہ زیب نہیں دیتا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ایسا ہرگز نہیں کہا ہے۔ سورہ کے آخر میں پھر وہی بات بتائی گئی کہ وہ جو عہد و میثاق تھا، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں سارے انسانوں سے وعدہ لیا تھا کہ میں آخر میں ایک نبی کو، ایک رسول کو بھیجوں گا، کیا تم اقرار کرو گے؟ تو سارے لوگوں نے جو اقرار کیا تھا اسی اقرار کی نشاندہی کے لیے محمد کو عیسیٰ کے بعد بھیجا گیا ہے۔ اب پھر تم اس کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اور آخر میں یہ بھی کہا گیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو آدمی زندگی بھر کسی چیز کو دین سمجھ کر گزارتا رہا اور وہ چیز دین نہیں رہی تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ دین وہی ہوگا جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ مثال کے طور پر میں کسی چیز کو دین سمجھ لوں، میں عمل کروں، آپ کسی چیز کو دین سمجھ لیں، اس پر عمل کریں، اور کوئی دین کے تو بہت سارے حصے ہو جائیں گے۔ دین کا ایک حصہ جسے آپ دین سمجھ رہے ہیں اس پر میں عمل نہیں کر رہا ہوں، میں جسے دین سمجھ رہا ہوں اس پر آپ عمل نہیں کر رہے ہیں، نہیں ہوگا ایسا۔ جبکہ دین تو کہا گیا کہ ما لم یکن یومئذ دینا لا یکون اليوم دینا، کہ جو چیز اللہ کے نبی کے زمانے میں دین نہیں تھی وہ کبھی بھی قیامت تک دین نہیں ہو سکتی۔ تو پھر ایسا ہو گیا دین کا ایک حصہ مجھے مل گیا، دین کا وہ حصہ مجھے ملا جو اللہ کے نبی کو بھی نہیں ملا، دین کا وہ حصہ مجھے مل گیا جو صحابہ کو بھی نہیں ملا۔ ہم دیکھیں گے بہت ساری بدعات کا خاتمہ اسی نقطے پر ختم ہو جاتا ہے کہ جو چیز اللہ کے نبی کے زمانے میں دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی چیز دین ہوتی تو اللہ کے نبی اور صحابہ ضرور اس پر عمل کرنے والے ہوتے۔ اور آخری میں سورہ کے پارے کی آخری بات بتائی گئی کہ کفار سے کوئی بھی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں انہوں نے کفر کیا،
دنیا میں انہوں نے جو کچھ بھی کیا، شرک کیا، کفر کیا، اہل ایمان کو جو بھی کرنا تھا، اگر یہ توبہ کیے بغیر ایسے ہی اسلام لائے بغیر مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ کوئی آدمی رہا جیسا کہ صحابہ کرام بھی تھے، اسلام سے پہلے مسلمانوں کو تکلیفیں دیں، اپنے اسلام لانے سے پہلے صحابہ کو تکلیفیں دیں، مگر جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اگر کوئی کافر، کوئی ظالم، مشرک مسلمانوں کو تکلیفیں دے گا اور اسی حال میں اس کی موت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اگر قیامت کے دن زمین بھر کا فدیہ بھی دے دے اور اللہ سے کہے اللہ مجھے چھوڑ دے، اللہ اس کو نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ تیسرے پارے کی کچھ منتخب آیتوں سے یہ باتیں رہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار مجھے اور آپ کو کہنے، سننے، غور کرنے، یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، کہ اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے کے آخری آیت میں کہا تھا کہ جو لوگ کافر ہیں اور کفر کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، انہوں نے اپنے کفر سے، اپنے شرک سے توبہ نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ کبھی ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اور اگرچہ کہ یہ لوگ قیامت کے دن کیا کریں، آسمان و زمین بھر کر اللہ تعالیٰ کو فدیے میں دے دیں، تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو نہیں چھوڑے گا۔ تو کفار کی ایک حالت بتائی گئی، اور اس کے فوری بعد چوتھے پارے کا آغاز ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کریمہ میں ایمان والوں سے کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو خرچ کرنے تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، اور جو کچھ تم صدقہ و خیرات کرو گے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ پہچانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں معلوم ہے۔ تو حاضرین کرام، ایک معاملہ کفار کا بتایا گیا، جو لوگ کفر کرتے ہیں اگر وہ زمین و آسمان بھر کر بھی اللہ تعالیٰ کو فدیے میں دے دیں اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اور ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ زمین و آسمان بھر کر دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو چیز آپ کے پاس پسندیدہ چیز ہے، آپ کی جو محبوب ترین چیز ہے، وہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دو، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول کر لے گا، تمہیں نیکی کی معراج تک پہنچا دے گا۔ تو اس کے بعد چوتھے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر نصارہ سے خطاب کیا ہے، عیسائیوں سے خطاب کیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح پہلے پارے میں سورۃ البقرہ میں یہودیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد مسلمانوں سے تذکرہ کیا گیا تھا، مسلمانوں کے بارے میں بتایا گیا تھا، مسلمانوں سے خطاب کیا گیا تھا، اسی طرح یہاں پر مسلمانوں سے خطاب کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے بارے میں بتا رہا ہے، اہل کتاب سے مخاطب ہو رہا ہے اور ان کو بتا رہا ہے کہ اے لوگوں، جو مسجد اقصیٰ تھی، بیت المقدس جسے کہا جاتا ہے، یہ اگرچہ کہ قبلہ پہلے رہا ہے، لیکن ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، مکہ کا پرانا نام بکہ تھا، اور کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر، توحید کا سب سے پہلا گھر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر یا عبادت خانہ جسے کہہ لے، وہ تعمیر جو کیا گیا وہ مکہ ہی رہا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اسی میں مقام ابراہیم ہے، اور حج کے سلسلے میں بھی لوگ اسی کا قصد کرتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ آپ مسجد اقصیٰ کی طرف، مسجد اقصیٰ کو اہمیت دیتے ہو، اس کی تو اہمیت ہے، لیکن اس سے پہلے کعبۃ اللہ کا مقام ہے، اس مقام کو بتایا گیا۔ اہل کتاب سے خطاب ہوا، اہل کتاب سے کہا گیا کہ آپ جھوٹ کیوں بولتے ہو، آپ اللہ تعالیٰ کا انکار کیوں کرتے ہو،
جبکہ ایک نبی تمہارے اپنے پاس آیا تھا، اس نبی کی تم نے بات مانی، اس نبی کی شان میں اتنا غلو کر دیا کہ اس نبی کو تم نے خدا بنا دیا، اور اس کے بعد ایک اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، آپ اس نبی کو غلو کرنا تو دور کی بات ہے، اس نبی کو آپ جاننے پہچاننے سے انکار کر دے رہے ہو، جبکہ تمہاری اپنی کتابوں میں اس نبی کی نشانیاں لکھی گئی تھی، تمہارے نبی نے بتایا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، فلاں فلاں ہوگا، تمہارے نبی نے خود بتایا ہے، تم اس کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ محسن انسانیت سیرت کی ایک کتاب ہے، نعیم صدیقی ایک بہت بڑے مصنف ہیں جنہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ ہمارے ایک استاذ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، انہوں نے اس کتاب کا حوالہ دے کر کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا تھا کہ آخری نبی آنے والا ہے، میں آخری نبی نہیں ہوں، آخری رسول نہیں ہوں، میرے بعد ایک اور آخری رسول آنے والا ہے۔ تو نصارہ نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، نصارہ نے اپنے نبی سے سنا تھا، اور نصارہ نے لوگوں سے کہا تھا کہ آخری رسول آنے والا ہے۔ تو تاریخ نصارہ سے دلیل مانگ رہی تھی کہ آپ کے نبی نے کہا ہے کہ ایک رسول آنے والا ہے، وہ رسول تو 500 سال ہو گئے ابھی تک نہیں آیا۔ نصارہ سے لوگ سوال کر رہے تھے، تاریخ پوچھ رہی تھی آخری رسول کب آئے گا، تم نے کہا ہے کہ آخری رسول آنے والا ہے، کب آئے گا؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بنایا جانا بھی نصارہ کی اس کتابوں کی، نصارہ کی کتاب کی، نصارہ کے دین کی اور نصارہ کے نبی کی تصدیق تھی۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں بنایا جاتا تو لوگ اسی طرح نصارہ کو غلط سمجھتے ہیں، نصارہ کے نبی کو غلط سمجھتے ہیں۔ تو گویا نصارہ کے انبیاء کا یا پھر نصارہ کے نبی کا، نصارہ کی کتاب کا اور اس نصارہ کی قوم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے ان کو سچا بتایا گیا۔ اور اسی طرح اس کے بعد ایک آیت کریمہ میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، کہ اے ایمان والو، اگر تم اپنے ایمان کے باوجود بھی یہود و نصارہ کی تائید کرو گے، کسی اور کی تائید کرو گے، کسی اور جماعت کی، کسی اور فرقے کی تائید کرو گے، یہ کیا کریں گے؟ تمہارے ایمان کے باوجود بھی تمہیں اپنے دین کی طرف گھسیٹ لیں گے۔ آج دیکھیے کیا ہو رہا ہے، مسلمان آج کس طرح ارتداد کا شکار ہیں، دین سے دور کس طرح ہو رہے ہیں۔ بس نام ہم نے مسلمانوں والا رکھ لیا ہے، بعض مقامات پر جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ مسلمان بس برائے نام مسلمان رہ گئے ہیں، اللہ رسول سے، نماز روزے سے، دین سے، مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ غیر مسلمین کے ساتھ ایک طویل وقفہ گزارنے کی وجہ سے ان کی زندگیوں پر اثرات بھی غیر مسلمین کی طرح ہو چکے ہیں۔ بس وہاں پر کیسٹ کا جو کھانا ہوتا ہے، صرف کھانا پوری کے لیے ہم مسلمان رہ گئے ہیں۔ بعض علاقوں میں مسلمانوں کی ایک کیفیت ہے، اسی کے دوسری آیت میں جواب دیا گیا، اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ویسے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور صرف بس مسلمان بن گئے، اسلام کو بھول گئے، دین کو، مذہب کو بھول گئے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مرتے دم تک تمہیں اسلام پر باقی رہنا ہے۔ اور اس کے بعد کہا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رضی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، فرقوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ، فرقوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ۔ کوئی یہ جیسا کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا بعض لوگوں نے یوں سمجھ رکھا ہے کہ اہل حدیث بھی گویا ایک فرقہ ہے، اور لوگ جب کہا جاتا ہے کہ فرقوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ تو لوگ کہتے ہیں کہ تم بھی تو جماعتوں میں تقسیم ہو، تم بھی تو فرقوں میں تقسیم ہو۔ حاضرین کرام، ہمیں بتانا چاہیے، ہمیں لوگوں کو سمجھانا چاہیے، ہم کوئی فرقہ نہیں ہیں، ہم کوئی الگ جماعت نہیں ہیں، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر ہم عمل کرنے والے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے والے ہیں۔
ہماری نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ہمارا تعلق صحابہ کرام سے ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے منہج کی طرف دعوت دینے والے لوگ ہیں۔ چونکہ لوگوں نے اپنے اپنے الگ الگ معیار بنا لیے ہیں، لوگوں نے اپنے آپ کو ٹکڑیوں میں تقسیم کر لیا ہے، تو ہمارا بطور جماعت، بطور جمعیت یا پھر بطور فرقہ لوگوں کے لیے جو الگ کرنا ہے، یہ دراصل دین سے الگ کرنا نہیں، باطل فرقوں سے اپنے آپ کو الگ کرنا ہے، باطل فرقوں سے، گمراہ فرقوں سے اپنے آپ کو الگ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ تمہارا مقصد صرف تم اپنے لیے جینے والے نہیں ہو، تم نیکی کا حکم دینے والے ہو، تم برائی سے روکنے والے ہو۔ یہ اس امت محمدیہ کا منصب ہے کہ یہ امت دوسروں کو نیکی کا حکم دینے والی امت ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہماری امت کی دو قسمیں ہیں، ہماری امت کی دو قسمیں ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر جو بھیجے گئے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے بھی ہیں اور غیر مسلمین کے لیے بھی ہیں۔ کہا گیا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محمد آپ کہہ دیجئے میں تم تمام کی طرف رسول ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد سابقہ تمام ادیان کو منسوخ کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں ایک غیر مسلم کے لیے بھی، تبھی تو اس سے کہا جائے گا رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے یہ کتاب غیر مسلم کے لیے بھی ہے، تبھی تو اس سے کہا جائے گا کہ قرآن پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ جو رب ہے صرف ہمارا رب نہیں ہے بلکہ تمام مخلوق کا رب ہے، تبھی تو اس سے کہا جائے گا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ۔ اگر رسول اس کے لیے نہیں ہوں گے تو ایمان کا مطالبہ کیوں کیا جائے گا، ایمان کی دعوت کیوں دی جائے گی؟ صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد بہت سارے صحابہ جو ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، جب ان کو رسول کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ رسول تمہارے لیے اللہ نے بھیجا ہے تو انہوں نے ایمان لایا۔ تو یہ امت کی دو قسمیں ہیں، ہم ہیں امت دعوت اور امت اجابت میں اس امت کو تقسیم کریں گے کہ ہم وہ امت ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا ہے، اور ابھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو غیر مسلمین ہیں، ان کو اس امت کو دعوت دینے کی ضرورت ہے کہ اس امت کو چاہیے کہ دین کو دوسروں تک، غیر مسلمین تک پھیلائے، کہ ہمارے بھی پتہ نہیں ہمارے خاندانوں میں، ہماری نسل میں کون ایسے تھے جو غیر مسلم تھے، ان تک اسلام پہنچا، انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور ہم یہاں پر آج عمل کر رہے ہیں۔ کوئی پیدائشی مسلمان تو نہیں ہے۔ اسلام دین جو ہے مکہ سے ہندوستان کی سرزمین کو آیا ہے، دعوت کے ذریعے آیا ہے کہ صحابہ کرام نے مکہ سے ہندوستان کو ہجرت کی، یہاں پر آ کر ان لوگوں نے دین کو پھیلایا، دین کی نشر و اشاعت کی، دین کی دعوت و تبلیغ کی، تب کہیں چل کر ہم مسلمان بنے ہیں۔ تو ملت اسلامیہ کو اپنا جو فرض منصبی ہے، اپنی جو دعوت کا امتیاز ہے، اس کو باقی رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت کے تذکرے کے بعد جنگ احد کا تذکرہ کیا ہے، جنگ بدر کا تذکرہ کیا ہے۔ ان جنگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی جنگ بدر میں، اللہ تعالیٰ تم 313 تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، نہ تمہارے پاس تلواریں صحیح تھی نہ گھوڑے صحیح تھے، تم 313 تھے اور سامنے 1000 کا لشکر جرار تھا۔ اتنے مضبوط ترین لشکر سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح عطا فرمائی، تمہارے لیے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ لیکن ہوا کیا کہ جب جنگ احد ہوئی، پھر 1 سال کے بعد جنگ بدر دوسری ہجری میں ہوئی، تیسری ہجری میں جنگ احد ہوئی، تو وہاں پر مسلمان پھر دوبارہ جیتنے والے تھے، مسلمان فتح حاصل کر چکے تھے، لیکن بعض مسلمانوں کو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ تم اس مقام پر کھڑے رہنا، اس جگہ پر کھڑے رہنا، یہاں پیچھے سے دشمن کے حملہ کرنے کے امکانات ہیں، تم اسی جگہ پر کھڑے رہنا، یہاں سے ہٹنا نہیں، اگر ہمیں مار دیا جائے، ہمیں ٹکڑے کر دیا جائے،
تب بھی تم اس مقام سے نہیں ہٹنا۔ اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی، اور ایک صحابی کی نگرانی میں، غالباً عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ ہیں، ان کی نگرانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ٹھہرایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر مصروف جنگ ہو گئے۔ لیکن کرنا ایسا ہوا کہ کفار کو شکست ہو گئی، کفار میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، تو مسلمانوں نے دیکھا کہ اب میدان خالی ہو رہا ہے، جو مال بچا ہوا ہے یہ مال غنیمت ہے۔ تو بعض صحابہ کیا کیے، اس راستے سے ہٹے اور مال غنیمت لوٹنے لگے، مال غنیمت کو حاصل کرنے لگے۔ ادھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جنہوں نے ابھی اسلام نہیں قبول کیا تھا، حضرت خالد نے دیکھا کہ جگہ خالی ہو چکی ہے جہاں پر حملے کی گنجائش نکل سکتی ہے، تو حضرت خالد نے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو تم آگے بڑھو گے۔ تم نے رسول کی مخالفت کی اور پیچھے سے دشمن تم پر حملہ آور ہو گیا، تو پھر سبق دیا جا رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تمہیں ڈرنے کی، غم کھانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایمان کی چنگاری تمہارے اندر ہے، ایمان کا ولولہ اگر تمہارے اندر ہے، تو تم ہی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی بتایا کہ غزوہ احد میں جب کفار کا دوسری مرتبہ حملہ ہوا تو ایک صحابی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل صحابی تھے، ان کا چہرہ بھی اللہ کے نبی سے ملتا جلتا تھا، وہ شہید ہو گئے۔ غالباً حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ تو کسی نے افواہ اڑا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو مسلمانوں میں اور زیادہ افراتفری مچ گئی، مسلمان اور زیادہ غم زدہ پریشان ہو گئے، کیا کیا جائے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مسلمانوں کو۔ تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی اور لوگوں کو بتایا کہ محمد تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی ویسے رسول گزر چکے ہیں، اگر رسول کا انتقال ہو جائے یا رسول شہید ہو جائیں، کیا تم دین پر عمل کرنا چھوڑ دو گے؟ ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے اور وہ رسول دنیا سے چلے گئے، تو کیا تم اس کو چھوڑ دو گے، دین پر عمل کرنا ہی چھوڑ دو گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا ہے، بعد میں بتایا گیا، تو صحابہ کو ہمت آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جا کر ایک غار میں وہاں پر پناہ لی۔ پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچ میں انتقال ہو گیا تو صحابہ میں واقعی غم کی ایک لہر دوڑ گئی۔ حضرت عمر بن خطاب ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں، جو بیٹی کا حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ تھا، وہاں پر ابو بکر صدیق گئے اور دیکھا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر رکھا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، پیشانی پر بوسہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے مخاطب ہو کر یہی آیت کریمہ پڑھی کہ محمد بھی ایک رسول ہیں، اگر وہ انتقال کر جائیں یا پھر ان کو شہید ہو جائے، اگر وہ شہید ہو جائیں، کیا تم دین کو چھوڑ دو گے کیا؟ اپنے صحابہ سے ابو بکر صدیق نے یہی خطاب فرمایا۔ تو صحابہ کہتے ہیں یہ آیت تو 8 سال پہلے غزوہ احد میں نازل ہوئی تھی، مگر جب ہم نے ابو بکر صدیق سے سنا تو ایسا لگا کہ یہ آیت کریمہ ابھی تر و تازہ نازل ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد کے تذکرے کے بعد ایک بات یہ بتائی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نرم دل ہیں، آپ رحم دل ہیں، آپ کا لہجہ نرم ہے، آپ کی گفتگو نرم ہے، آپ کے معاملات میں نرمی ہے، آپ لوگوں سے معاملہ جب کرتے ہیں تو نرمی کا پہلو غالب رہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت گیر ہوتے، بات بات پر لوگوں کی گرفت کرنے والے ہوتے تو آپ کے یہ جو صحابہ ہیں نا وہ آپ کے پاس جمع نہیں ہو جاتے، چھٹ جاتے ہیں۔
آپ اپنے صحابہ کو اہمیت دیجیے، وشاورہم فی الامر، معاملے میں ان سے مشورہ کیجیے، اور جب مشورے سے کوئی چیز طے ہو جائیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیجیے اور اس کام کو شروع کر دیجیے۔ غزوہ احد میں منافقوں کا ایک گروہ سامنے آ گیا۔ غزوہ احد سے پہلے منافقوں کا گروہ سامنے نہیں آیا تھا، چھپ چھپ کر منافقت ہو رہی تھی، لیکن غزوہ احد میں جب معلوم ہوا کہ ہمیں مدینہ میں رہ کر لڑنا ہے یا مدینہ سے باہر جا کر لڑنا ہے، جنگ سے پہلے مشورہ ہوا تو عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے اپنے ساتھ والوں کی ایک بڑی تعداد کو لے کر مسلمانوں سے علیحدگی الگ ہو گیا، کہا کہ ہم مدینہ سے باہر جا کر نہیں لڑیں گے، ہم مدینہ میں رہ کر لڑیں گے، جو کہ جنگی اصولوں کے سخت خلاف یہ چیز تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کو یاد دلایا کہ اے لوگوں، اللہ نے احسان کیا ہے تم پر، تم ہی میں سے ایک نبی کو، ایک رسول کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، یہ رسول تمہیں دین سکھاتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا، تم رسول کا ساتھ چھوڑ کر منافقین کے ساتھ تم چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت تنبیہ کی۔ اور اسی طرح جنگ میں شہید ہونے والوں کے بارے میں کہا کہ یہ جو شہید ہیں یہ زندہ ہیں، تم ان کو محسوس نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو انتقال ہو چکے ہیں، جو شہید ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس زندے ہیں، اور ان کی زندگی کی کیا کیفیات ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور کہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کی زندگی کے بارے میں بتایا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شہید پرندوں کی شکل میں موجود ہوں گے، جنت میں ہوں گے، یا پھر اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس ہوں گے، وضاحتیں ہیں اس کی، لیکن ہم یہ سمجھنا کہ شہید زندہ ہیں، قبروں میں جس طرح ایک باہر انسان زندہ رہتا ہے ویسی زندگی وہ گزار رہے ہیں، یا پھر شہید کو قبر سے پکارنا، اگر قبر میں کوئی شہید ہے اس سے پکارنا، اس سے دعائیں مانگنا، یہ تمام چیزیں ہمارے منہج میں نہیں ہیں، کیونکہ اگر شہیدوں سے مانگنا جائز ہوتا، قبروں میں مدفون لوگوں سے مانگنا جائز ہوتا، صحابہ سب سے پہلے ہوتے جو اللہ کے نبی سے دعا کرتے ہیں، صحابہ سب سے پہلے اللہ کے نبی سے دعا کرتے ہیں۔ جب دیکھا گیا کہ شہید 70 سے زیادہ شہید غزوہ احد کے ہیں، تو پھر ایک ہی گڑھے میں سارے شہیدوں کو دفنا دیا گیا۔ جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا اللہ کے نبی پہلے اسے قبر میں اتارتے ہیں، اور شہید کے لیے نہ غسل ہوگا اور شہید کے لیے نہ کفن دیا جائے گا، شہید کو اسی حالت میں دفنایا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شہید جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اسی حال میں اٹھے گا کہ اس کے بدن پر وہی خون لگا ہوا ہوگا، اور وہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، تو نہ اسے غسل دیا جائے گا اور نہ ہی اسے کفن دیا جائے گا۔ شہیدوں کا تذکرہ کیا گیا۔ شہیدوں کے تذکرے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ لوگوں سے کہا گیا کہ تمہارے خلاف لوگ لشکر بنا رہے ہیں، تمہارے خلاف لوگ جمع ہو رہے ہیں، تم پر حملہ کرنے آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کام کو کتنا اچھا انجام دینے والا ہے۔ حضرت غالباً عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا گیا تھا کہ بادشاہ نے تمہارے خلاف لوگوں کو جمع کر دیا ہے، بادشاہ نے تمہارے لیے آگ سلگائی ہے، اب تمہیں آگ میں ڈالا جانا ہے، تو حضرت ابراہیم نے بھی یہی کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کام کو کتنا اچھا کرنے والا ہے۔ تو انسان کو مصیبت میں گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ مصیبتیں آتی ہیں انسان کو آزمانے کے لیے آتی ہیں، آدمی کو بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ میری مدد کرنے والا ہے، اللہ میری تائید کرنے والا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ ہیں کفر میں حد سے آگے بڑھنے والے لوگ ہیں، کبھی کبھار انسان دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے کہ ارے یہاں بھی کفر آ گیا، وہاں بھی کفر آ گیا، ادھر بھی کفر ہے، ادھر بھی کفر ہے، ادھر بھی ظلمت ہے، ادھر بھی شرک ہے۔ کہا کہ آپ کا کام صرف دعوت کا کام کرنا ہے، آپ کا کام صرف بات کو پہنچانا ہے، اور لوگوں کے رویے سے پریشان ہونے کی، غم زدہ ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔
وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، جو لوگ کفر میں شرک میں آگے بڑھ رہے ہیں ان کا آگے بڑھنا آپ کو غم زدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مسلمانوں پر حملہ کر کے، دین پر حملہ کر کے، دین کا مذاق اڑا کر، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا کے، کسی مسجد کو نقصان پہنچا کے، کسی قرآن کو نقصان پہنچا کے کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمانوں کے دین پر، ان کے اللہ پر، ان کے رسول پر، ان کی کتاب پر میں غالب آ رہا ہوں، میں اس کو ذلیل کر رہا ہوں، تو اللہ کہے گا کہ اس سے تو ہمارا نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کو بھی کہا جا رہا ہے آپ کو بھی جذباتی رد عمل دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کام دعوت کا کام کرنا ہے، آپ اسے دین کے بارے میں بتانا ہے، دین کے بارے میں سمجھانا ہے، آپ کو جذباتیت میں آ کر، آپ کو جوش میں آ کر آپ کو دین کا نقصان نہیں کرنا ہے۔ بتایا جا رہا کہ انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ اللہ کا نقصان کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد مشہور آیت کریمہ اس سورے میں بیان کی گئی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور سب سے بہترین وہی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے بچا لیا ہو اور جنت میں داخل کر دیا ہو۔ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے، یہودی آپس میں بیٹھ کر بات چیت کر رہے تھے، ہم چھٹے پارے میں بھی اس چیز کو بتائیں گے۔ تو یہودی آپس میں بیٹھ کر بات چیت کر رہے تھے اور کسی نے کہہ دیا کہ دیکھو مسلمانوں کا خدا کیسا خدا ہے، مسلمانوں کا معبود کیسا ہے، وہ کہتا ہے کہ صدقہ دو، اس کی راہ میں خرچ کرو، یہ فقیر ہے کیا، اس کو مسلمان مال دیں، خرچ کریں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنا کہ یہود نے اللہ کو فقیر کہا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کنٹرول نہیں ہو سکا، قابو نہیں ہو سکا، یہودی کو چانٹا مار دیا۔ وہ یہود پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ابو بکر نے ہمیں بلا وجہ چانٹا مارا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو فقیر کہا، مجھے یہ چیز برداشت نہیں ہو سکی اور میں نے یہ کام کیا ہے۔ اب وہ لوگ سارے مل کر تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اکیلے تھے اور ان کے پاس کوئی اپنا گواہ بھی نہیں تھا کہ انہوں نے اللہ کو فقیر کہا ہے اور میں نے اس وجہ سے چانٹا مارا ہے، ان کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے آیت نازل فرمائی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بات سن لی ہے، ابو بکر کے علاوہ کسی نے سنا ہو یا نہیں سنا ہو، اللہ نے وہ بات سن لی ہے کہ یہود نے، ان لوگوں نے بیٹھ کر یہ کہا کہ اللہ فقیر ہیں اور نعوذ باللہ ہم مالدار ہیں۔ اللہ نے سنی ہے یہ بات۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں، آپ کی سچائی پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ کے آخر میں، سورہ آل عمران کے آخر میں مسلمانوں سے 3 باتوں کا مطالبہ کیا کہ آپ صبر کرو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ایک دوسرے کے رابطے میں رہو، ایک دوسرے کے تعلقات کو مضبوط کرو، تبھی چل کر تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ سورہ نساء میں کچھ باتیں ہیں، میں جلدی اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ جب دیکھا گیا کہ جنگ احد کے بعد 70 صحابہ جنگ احد میں شہید ہو گئے ہیں، تو ان کے بعد ان کی عورتوں کا کیا ہوگا، ان کے بچوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء نازل فرمائی۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے بالخصوص بیوہ عورتوں سے شادی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بات کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا اس صورت میں کہ مہر کے سلسلے میں بتایا کہ زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ باپ کے مرنے کے بعد باپ کی وراثت کو تقسیم کر لیتے تھے۔ باپ کے یتیم بچے، بہت زیادہ جاہلیت میں زیادہ شادیوں کا رواج تھا۔ ایک صحابی اسلام قبول کر آئے تو ان کی شادیاں 10 شادیاں ہو چکی تھی، 10 بیویاں تھیں ان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 10 میں سے آپ کسی 4 کو رکھ لو، بقیہ 6 کو چھوڑ دو۔ تو شادیاں، بہت زیادہ شادیاں کرنے کا رواج زمانے جاہلیت میں تھا۔ 10 12 15 20 25 ان کی بیویاں ہوتی اور پھر ان کے بچے بھی ہوتے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے، جو بڑے بھائی رہتے وہ اپنے جو باپ کے دوسرے بچے ہیں ان کو اپنا غلام بنا لیتے، اور باپ کی جو دوسری بیویاں ہیں ان کو اپنی لونڈی بنا لیتے۔
جس طرح باپ کا مال تقسیم ہوتا اسی طرح باپ کے بچوں کو بھی اور باپ کی بیویوں کو بھی آپس میں تقسیم کر لیا کرتے تھے. تو اسلام نے آ کر بتلایا کہ یہ ایسا آپ نہیں کر سکتے, یہ چیز آپ نہیں کر سکتے. باقاعدہ آپ کو وراثت میں حق دینا ہوگا, یتیم بچوں کو ان کا مال دینا ہوگا, اور یتیم بچوں کا مال کھانے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ میں بتایا کہ جو لوگ یتیم کا ناحق مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کا انگارہ بھرتے ہیں, جہنم کی غذا کھاتے ہیں. اور بتایا گیا, مسلمانوں کو بھی تاکید کی گئی کہ جو زمانے جاہلیت کا جو طریقہ تھا اس طریقے کے خلاف ہوگا جو بھی ہوگا. یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کی جائے گی, یتیم بچوں کی پرورش کی جائے گی, اور یتیموں کا جو مال ہے, جو نگران ہے, یتیم بچوں کے مال کا نگران ہے, اسے چاہیے کہ وہ انصاف کرے یتیم بچوں میں اور اپنے بچوں میں. صحابہ کرام نے کیا کیا, اپنے گھروں میں 2 چولہے بنا لیے, ایک چولہا اپنے لیے, اپنے بچوں کا کھانا, اپنی بیوی بچوں کا کھانا, اور ایک چولہے میں یتیم بچوں کا کھانا بنانے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ یتیم کا مال ہے, کہیں ہم اس کے مال سے ہم نہ کھا جائیں. تو کہا کہ ومن کان فقیرا فلیستعفف, کہا گیا ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف ومن کان غنیا فلیستعفف. ہاں, تم میں سے جو مالدار ہے اسے چاہیے کہ وہ یتیم بچوں کے مال سے دور رہے, اور جو ضرورت مند ہے, خود بھی محتاج ہیں, آپ یتیم بچوں کی نگرانی کر رہے ہیں, تو آپ کیا کیجئے, آپ چونکہ مال کی نگرانی کر رہے ہیں, ان بچوں کی پرورش کر رہے ہیں, آپ چاہیں تو بطور اجرت, بطور ضرورت ان کے مال میں سے آپ کھا سکتے ہیں. وراثت کے احکام بتائے گئے, اور وراثت کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم کر دی ہے. ماں کو کتنا ملے گا, باپ کو کتنا ملے گا, بیٹے کو کتنا ملے گا, بیٹی کو کتنا ملے گا, ساری اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر لی ہے. لڑکیاں 1 ہوگی تو کتنا ملے گا, 2 لڑکیاں ہوگی تو کتنا ملے گا, شوہر کے مال میں سے بیوی کو کتنا ملے گا, بیوی کے مال میں سے شوہر کو کتنا ملے گا, اگر میاں بیوی کے بچے ہیں تو بچوں کی موجودگی میں میاں بیوی کو کتنا ملے گا. ساری تفصیلات بتائی, اور کہا کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے, اس تقسیم سے آپ تجاوز نہیں کر سکتے. آگے باتیں اور بھی ہیں انشاءاللہ, کل کے درس میں ہم بتائیں گے. سورہ نساء سے متعلق کچھ اور بھی عورتوں کے احکام ہیں, انشاءاللہ کل کے درس میں ان چیزوں کو رکھا جائے گا. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے پروردگار مجھے اور آپ کو کہنے, سننے, غور کرنے, یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.